حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر زمین پر اترنے تک کا مکمل واقعہ۔ ساتھیوں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے ان سب کو آدمی کہا جاتا ہے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ ابلیس لعین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرےداری کے انعام سے بھی نوازا تھا۔ دوستو، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار کر دیا گیا۔ شیطان ابلیس کون تھا؟ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا جاتا تھا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر آتی تھی، لیکن صرف محسوس کی جا سکتی تھی اور ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا تھا۔ ابلیس کا نام حارس تھا۔ دوسری روایت میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے ایک ہے۔ ساتھیوں، ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھا؟ اس کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں۔ زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جنزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے سے اس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ کے اس کے غرور کو جان لیا، لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ساتھیوں، ابن عباس کے ایک دوسرے قول کے مطابق ابلیس آسمان دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا، اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا ذمہ دار بھی تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کے مطابق
جب اللہ تبارک و تعالی اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت اور ریاضت کا انعام و اکرام ہے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا تھا، لیکن ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے میرے سامنے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر غضبناک ہو کر اور راندے درگاہ کر دیا، یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے سارے سامان دے دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ ساتھیو، اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسان کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا ہوا تھا، خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہ ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے اور آدم علیہ السلام کے لیے لیس دار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی غارے کی شکل میں تھی، پھر اس سے خمیر اٹھایا گیا، لہٰذا اس لیس دار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے دست قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی
مٹی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسے گورے، کالے یا سانولے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش اخلاق، بد مزاج، اور الگ الگ خصلتوں جیسے نیک اور برے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹیوں سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 1 سلسال، نمبر 2 حما، نمبر 3 لازب۔ 3 لازب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی ہے۔ حما سے مراد کیچڑ اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک جو کھنکھناتی ہو۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمانوں کی طرف سے لے جائی گئی اور لیس دار مٹی 3 لازب سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی حما کی شکل میں تھی اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے غار سے پیدا کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ پہلے مٹی کو غارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ جسم میں روح کا داخل ہونا۔ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتے کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں گا تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ساتھیوں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں سے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکنی چاہی تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا، پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا، آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہوا۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔
یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا بھی نام سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفتی دونوں طریقوں کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا اور پورے علم کا حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی بیان کی اور کہا کہ ہمیں اے خدا بند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش۔ ساتھیوں جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرےداری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ ساتھیوں جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کہا اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا، پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں سے بو خطا ہو گئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا تم سب چیزیں نیچے اتارو۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھانکنے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں اے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم کیا میں نے تجھ سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما لیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ساتھیو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش اور زمین پر اترنے کا مکمل واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔